ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، شہر میں ہر کوئی بندہ رہنا پسند کرتا ہے، بیابان جگہ میں ہر کوئی رہنے سے ڈرتا ہے. اگر کسی کو بیابان جگہ میں رہنا پڑ جائے، کوئی کہے وہاں جا کے رہے، تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا، جانا پسند نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں، شہر ہی ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو ایسا تو ہے. تو اس نے کہا اسی لیے ہم ڈرتے ہیں، ہماری دنیا آباد ہے، آخرت ہماری ویران ہے. جب ہم اپنی آخرت کو بنا لیں گے، آخرت کو ہم محلات باغات تعمیر کر لیں گے، جس بندے کی آخرت بنی ہوتی ہے اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. تحفۃ المؤمن الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے لیے تحفہ جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ موت ہے. بغیر موت کے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بغیر موت کے جنت نہیں جا سکتا، بغیر موت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ تو شوق رکھتا ہے، لیکن تب رکھے گا جب اگلا جہاں اس کا آباد ہوگا. وہ انتظار میں ہوگا کب میری موت آئے. اور جب اگلا جہاں ویران ہوگا تو پھر بچنے کے اسباب ڈھونڈے گا، بس مجھے موت نہ آئے، میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. تو انسان اپنے اعمال کو دیکھے. ایک وقت ہمارا مقرر ہے، قیمتی بنائیں گے تو یہ قیمتی بنتا جائے گا، اور ضائع کریں گے تو ضائع ہو جائے گا. برف والا برف لے کر بیٹھ گیا، اگر وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائے، چائے پیے، وقت گزارے، دکان کو وقت نہ دے، تو برف پگھلتی کر ختم ہو جائے گی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. برف انتظار نہیں کرتی کہ مجھے بیچے گا تو میں اس وقت تک نہیں پگھلتی، وہ پگھل جاتی ہے. اگر وہ جلدی جلدی بیچ لے گا تو نفع اٹھا لے گا. ہماری عمر برف کی طرح ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں تو پھر بھی یہ گزرے گی، فائدہ نہیں اٹھائیں تو یہ ہمارا انتظار نہیں کرتی، یہ گزر رہی ہے. آج کل انسان حیران ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ پہلے ہمیں وقت کا نہیں پتہ چلتا تھا. آج ہم جب موویاں دیکھتے ہیں نا تو وہاں 10 سیکنڈ بھی ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ انسان حیران ہو جاتا ہے، یار اتنا اشتہار 10 سیکنڈ میں دے دیا. کمپنیاں اشتہار دیتی ہیں، بیانات میں بھی اشتہار آ جاتے ہیں. وہ 10-15 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. اب وہ 10-15 سیکنڈ گزرنا ہمارے لیے ایک موت ہوتی ہے. مولوی بیچارہ کیا دیکھے اشتہار. لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ دیکھو، یہ 15 سیکنڈ میں انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا، اور 15 سیکنڈ گزرنے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ گزر جائے، آگے پھر بیان چل جائے. عام زندگی میں ہمیں سیکنڈ کب نہیں پتہ چلتا. جب یہ چھوٹے چھوٹے کلپ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے 1 منٹ میں کتنی باتیں کر لی. ویسے 1 منٹ کا ہمیں اندازہ نہیں، لیکن جب 1 منٹ کا، آدھے منٹ کا ہم کلپ دیکھتے ہیں، 10-10 سیکنڈ کے آج کل کلپ بنے ہوئے ہیں، 15 سیکنڈ کے کلپ بنے ہوئے ہیں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار 15 سیکنڈ میں اتنی باتیں کر دی. اور وہ 15 سیکنڈ اگر گناہ میں گزرے وہ ہمارے برباد ہو گئے، وہی نیک عمل میں گزر گئے وہ ہمارے قیمتی بن گئے. کئی مرتبہ واقعہ سنایا، سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا تخت تھا، اوپر پرندے سایہ کرتے تھے. اس دور میں اونٹ گھوڑے کی سواری تھی، ہوائی جہاز یا گاڑیاں نہیں تھی. ایک دن تخت اڑ رہا تھا، پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا. ایک کسان جو دیہاتی کام کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود. یا اللہ تو پاک ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کتنی بڑی سلطنت دی، پوری دنیا پر حکومت دی، انسان اور جنات پر حکومت دی، پرندوں پر حکومت دی، ہوا پر حکومت دی، تمام چیزوں پر حکومت دی. سلیمان علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے تو میرے بعد کسی کو نہ دے. جنات پر کسی کو اللہ نے حکومت نہیں دی، چرند پرند پر کسی کو حکومت نہیں دی، یہ سلیمان علیہ السلام کو دی. پرندوں کی، جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور سارے اس کے تابع بھی تھے. بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ جنات سے کروائی. اب جو تعمیر موجود ہے یہ جنات کی بنی ہوئی ہے. بیت المقدس کی ابتدا آدم علیہ السلام نے کی.
بنایا آدم علیہ السلام نے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بیت اللہ بنایا، پھر 40 سال بعد بیت المقدس بنایا۔ یہ دونوں کی تعمیر ابتداءً آدم علیہ السلام نے کی۔ دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، ان کی اتنی عمر تھی۔ یہ 2 گھر اللہ کے انہوں نے تعمیر کیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے رکھا تھا جو میرا نام لے تو مجھے بتانا۔ ہوا نے بتایا کہ فلاں بندے نے آپ کا نام لے کر یہ جملہ کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اٹھا کے لے آ۔ ہوا اٹھائی، بندے کو لے آئی۔ بندہ گھبرا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو اتنا کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، یا اللہ تیری کیا شان ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کتنی بڑی سلطنت دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود، ایک مرتبہ تیرا سبحان اللہ کہنا اگر اللہ نے قبول کر لیا تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہ مریں گے تو ختم ہو جائے گی، دنیا میں جو بھی بادشاہ آیا گیا تو ختم۔ سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو حکومت ختم، اگلے جہاں منتقل ہو گئی، یہ دنیا فانی ہے۔ لیکن جو سبحان اللہ کہا اللہ نے قبول کر لیا، بدلے میں اللہ جنت دے گا جو ہمیشہ رہے گی۔ کوئی ایک نیکی اللہ قبول کر لے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ معاف کر دے، اسے اللہ جنت دے گا۔ دنیا کی حکومت ختم ہوگی، جنت کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں کہ کبھی کبھی بیٹھ کر سوچ لیا کریں